آیت نمبر 267 267 اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے، یا ایہا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض ولا تیمموا الخبیث منہ تنفقون ولستم بآخذیہ الا ان تغمضوا فیہ واعلموا ان اللہ غنی حمید۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے ایمان والو، یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، انفقوا خرچ کرو، من طیبات ما کسبتم جو کچھ تم کمائے اس میں سے، طیب اچھی چیز جو تم کماتے ہو اس میں سے اچھی چیز خرچ کرو۔ طیب کہتے ہیں اچھے کو، خوشبودار کو، جو دکھنے میں اچھا لگے، سونگھنے میں اچھا لگے، جاننے میں اچھا لگے، اس کو طیب کہتے ہیں۔ من طیبات ما کسبتم جو تم کماتے ہو، جی اس سے بحر العلوم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس سے مراد صنعت و حرفت ہے، انڈسٹری ہے، فیکٹری ہے، کام کر کے جو تم کماتے ہو اس میں سے جو اچھی کمائی آتی ہے اس میں سے خرچ کرو۔ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ اور وہ اچھے میں سے خرچ کرو جو جس کو ہم نے تمہارے لیے زمین سے نکالا ہے، جو پھل نکلتے ہیں یا پھول نکلتے ہیں یا کھیتی غلہ وغیرہ نکلتا ہے، جس زمین سے جو چیزیں نکلتی ہیں وہ جو تمہارے پاس کمائی آتی ہے اس میں سے اچھا غلہ جو ہے تم نکالو، اچھی چیز اس کے اندر سے نکالو۔ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ جی اب اس کی ایک صورت یہ ہوتی ہے، وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ، یمما کہتے ہیں کیا کہتے ہیں، ارادہ کرنا، تیمم اسی سے کہتے ہیں نا، ارادہ کرنا، پاکی حاصل کرنے کا ارادہ کرنا، نیت کرنا۔ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ اور اس میں سے جو مال خراب ہے وہ مت نکالو، مال جو خراب ہے، جو آپ کپڑا تیار کیے ہیں یا جو پھل نکلا ہے یا جو چاول نکلا ہے اس میں جو خراب ہو گیا، جو ڈیفیکٹڈ ہے، جو تھوڑا سا بک نہیں سکتا، اس کو کیا کرنا، اس کو صدقہ خیرات کر دینا۔ ایسا کرتے ہیں لوگ جی، جتنا فیکٹری میں سے، جتنا کمپنی میں سے جو مال نکلتا ہے وہ مال کے اندر جو ڈیفیکٹڈ ہوتا ہے، خراب ہوتا ہے، وہ جو ہے وہ بولتے ہیں یہ اللہ کے راہ میں، یہ غریبوں میں بانٹ دو، یہ انا للہ و انا الیہ راجعون، پھر ثواب کی بھی نیت کرتے ہیں، ثواب کا بھی ارادہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم کو ثواب اس وقت تک نہیں مل سکتا ہے جب یہاں تک کہ تم وہ خرچ نہ کرو جو تم پسند کرتے ہو، جو پسند کرتے ہو وہ خرچ کرو گے تو ثواب ملے گا۔ جو بالکل پسند نہیں ہے، جو کام کا نہیں ہے، پھینکنے کا ہے، اس کو خرچ کرے، ٹھیک ہے خرچ کر دو، لیکن ثواب کی امید مت رکھو، اس سے ثواب ملنے والا نہیں، کیونکہ ویسے بھی تم خود استعمال کرنے والے اور خود کے لیے اس کو لینے والے نہیں تھے بلکہ اس کو پھینکنے والے تھے۔ تو اے ایمان والو، خرچ کرو ان چیزوں میں سے جو تم کمائے ہو، اس میں سے جو پاک چیز ہو، اچھی چیز ہو، یا جو زمین سے تمہارے پاس نکلا ہو اس میں جو اچھی چیز ہو اس کو خرچ کرو، اور اس میں سے جو الخبیث، جو خراب ہے، الردی جی، جو بالکل بیکار ہو گیا ہے، اس کو استعمال نہ کرو۔ تنفقون ولا تیمموا الخبیث منہ تنفقون ولستم بآخذی، تم اس کو خرچ کرتے ہو جبکہ تم خود کے لیے اس کو نہیں لیتے تھے۔ تنفقون ولستم بآخذی، تم اس کو خرچ کرتے ہو، دوسروں کو دیتے ہو جبکہ تم اس کو ہرگز لینے والے نہیں ہوتے۔ الا ان تغمضوا فیہ، سوائے یہ کہ تم اس میں وہ تمہارے نظر سے چوک جائے، تمہارے آنکھوں میں نہ پڑے۔ تم مال لے رہے ہیں، ایسا ہوتا ہے نا، 10 سیب آپ لے رہے ہیں تو ایک آدھا سڑا ہوا سیب یا تھوڑا سا مار کھایا ہوا پھل بھی اس کے اندر آ جاتا ہے، وہ نظر نہیں پڑی، اس لیے گھر آ کر افسوس کرتے ہیں ارے یہ اگر وہاں نظر آ جاتا تو جو ہے میں وہ فروٹ والے سے میں یہ لیتا نہیں تھا، یہ اس کو بتانا ہے، یہ تو واپس کرنا ہے۔ تو عیب والا ڈیفیکٹڈ چیز جو ہوتی ہے وہ غلطی سے تمہارے پاس آ جاتی، تو بغیر غلطی کہ تم اس کو لیتے نہیں تھے، ایسی چیز کو خرچ نہ کرو۔ خرچ وہ کرو جو پاکیزہ ہو، جو اچھا ہو، جو خود کے لیے پسند کرتے ہو۔ بحر العلوم رحمۃ اللہ علیہ اس کے اندر ایک خاص اور ایک بات بتاتے، من طیبات ما کسبتم سے مراد، حضرت فرماتے اس سے مراد حلال کمائی ہے، اور یہ بہت اہم پوائنٹ ہے جو بحر العلوم سیدی محمد عبد القدیر صدیقی رحمۃ اللہ علیہ بیان فرما رہے ہیں۔ یہ بہت اہم بات ہے یہ کہ تمہاری کمائی میں، تمہارے زمین سے جو غلہ وغیرہ نکلتا ہے اس میں سے جو حلال کمائی ہے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ اے ایمان والو، حلال کمائی، ولا تیمموا الخبیث منہ، اور اس میں جو خبیث ہے وہ مت خرچ کرو، یعنی جو حرام کمائی ہے اس میں سے صدقہ خیرات نہ کرو۔ آپ کہیں گے کیا اچھا ایسا بھی معنی ہو سکتا ہے؟ ہاں، خبیث مال سے مراد یہاں پر بحر العلوم رحمۃ اللہ علیہ جو لیتے، امام نصفی جو معنی لیے ہیں وہ پہلے میں بیان کر دیا، اب دوسرا معنی جو بتا رہا ہوں کہ یہ اس سے مراد حلال کمائی اور حرام کمائی اس میں مراد ہے۔ یہ
بحر العلوم رحمۃ اللہ علیہ معنی لیے ہے، اور یہ بہت اہم پوائنٹ ہے، بہت اہم پوائنٹ سے مطلب میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ آج لوگوں کے پاس کافی پیسہ ہے، اور ہم دیکھتے ہیں بہت سارے مساجد، بہت سارے مدارس، بہت سارے چیریٹیبل ٹرسٹ ہے، اور فلاں ہے اور فلاں ہے، ہم دیکھتے ہیں لوگ بہت بڑے پیمانے پر خرچ کر رہے ہیں، لیکن لوگوں کی آمدنی حلال نہیں ہے، حرام کی کمائی سے مسجد بنا رہے ہیں، حرام کی کمائی سے مدرسوں کو چندے دے رہے ہیں، اور یہ تصور کر رہے ہیں کہ بھئی میری آمدنی میں اتنا حرام آ گیا نا، تھوڑا مدرسے میں یتیموں کے اس میں خرچ میں اس میں دے دیے، ان کو کپڑے بنا دیے، کھانا ڈال دیے، چاول دلا دیے، پیسے دے دیے سیلریز کے، یہ اگر کر دیں گے تو یہ جو میری حرام کمائی ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ میری سزا میں کمی کرے گا۔ بھائی صاحب، حرام کمائی سے صدقہ خیرات قبول ہی نہیں ہوتا سرے سے، نمبر ایک بات، کیونکہ وہ پیسہ آپ کا ہے ہی نہیں، وہ پیسہ آپ کا ہی نہیں ہے، تو اس میں ثواب کمانے کی نیت سے اور اچھائی کی نیت سے تم خرچ کرتے کیسا؟ تم ہے کون وہ خرچ کرنے کے لیے؟ وہ تمہارا ہی نہیں تھا وہ۔ نمبر ایک، حرام کمائی میں صدقہ خیرات کا کوئی ثواب نہیں ملنے والا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ حرام کا پیسہ جب خرچ ہوتا ہے، اس سے آپ بھلے آپ جنت بنا دیجئے، آپ کیا بناتے بنائیے، اس سے فساد ہی آئے گا، اس سے فتنہ ہی آئے گا۔ مدرسوں میں بچے پڑھ رہے ہیں، مسجدوں کی تعمیر ہو رہی ہے، اور کیا کہتے ہیں دوسرے علوم پڑھانے کے لیے، اور لوگوں کے گھروں میں راشن ڈال رہے ہیں، حرام کی کمائی سے لوگ لے جا کر جو ہے صدقہ خیرات کر رہے ہیں، غریبوں میں تقسیم کر رہے ہیں، وہ کھا پی کر اور فساد کر رہے ہیں۔ مدرسوں سے نکل کر مولوی حضرات نکل رہے ہیں اور فتنہ اور فساد کر رہے ہیں، اور مناظرے اور جھگڑے اور تکفیر اور لڑائیاں اور جھگڑے، اور مسلمان اور فرقوں میں بٹ رہے ہیں۔ کیا ہو رہا بھائی؟ اتنے عالم دین، اتنے مدرسے، آپ تاریخ ہندوستان کی تاریخ میں دیکھ لیجئے، اتنے مدرسے کبھی نہیں تھے، مدرسوں پر مدرسے بن رہے ہیں، حافظ پر حافظ نکل رہے ہیں، عالم پر عالم نکل رہے ہیں، لیکن جتنے علماء نکلے اتنا امت متحد ہونا تھا، قریب ہونا تھا، رواداری اور محبت ان کے درمیان آنا تھا، وہ سب آنے کی بجائے لڑائیاں، جھگڑے، تکفیر، تضلیل، ایک سے ایک عالم کے اندر کیا کہتے ہیں ایک تکبر، میں عالم ہوں تو کچھ نہیں ہے، میرے مقابلے میں تیری کوئی اوقات۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ قرآن اور حدیث پڑھ کے اس کے اندر شیطان کہاں سے آ رہا ہے؟ قرآن اور حدیث پڑھ کے اس کے اندر فتنہ اور فساد کہاں سے آ رہا ہے؟ یہ حرام مال کا اثر ہے، یہ حرام مال کا اثر ہے۔ حرام مال سے تم غریبوں کی مدد نہیں کر سکتے، کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے، فتنہ اور فساد ہونے والا ہے۔ حرام مال تم مدرسوں کو اور مساجد کو نہیں دے سکتے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اے ایمان والو، اپنی حلال کمائی میں سے خرچ کرو، اور جتنی حلال اور اخلاص نیت کے ساتھ جب مال خرچ کیا جاتا ہے تو پھر وہ اپنا اثر بھی دکھاتا ہے۔ حلال مال ایسے ہے جیسے کہ آپ تصور کریں کوئی سیب یا موسمبی یا آم کا درخت آپ لگائیں گے، اس کا بیج ڈالیں گے تو وہی نکلے گا۔ اسی طرح سے آپ جو ہے اگر حرام کا مال خرچ کر رہے ہیں تو حرام کے مال کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی بدبودار چیز کی یا کانٹوں کے درخت کے آپ لگا رہے ہیں، تو اس کے آپ وہ بیج اور اس کی ڈالی اگر لگا رہے ہیں، اگر وہ حرام مال کی یعنی کانٹوں کی ڈالی اگر آپ پیریں گے تو کانٹے ہی کانٹے نکلیں گے نا، کہیں گے کہ آم نہیں نکلا، آم نہیں نکلا، سیب نہیں نکلا، گیہوں اور چاول نہیں نکلا۔ پیرے کیا تھے؟ جو چیز آپ پیر رہے تھے، زمین کے اندر ڈال رہے تھے، وہ کانٹے تھے۔ تو یہ حرام کی مثال ہے۔ اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، خوب تعریف والا ہے، خوب تعریف والا ہے، اس کی بہت تعریف ہونے والی ہے، اور وہ بے نیاز ہے۔ اگر تم حرام مال، خراب مال، ڈیفیکٹڈ مال، اس طرح کے اگر اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا اگر تم سوچ رہے ہو تو یاد رکھو اللہ تعالیٰ کو تمہارے مال کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کو تمہارے مال کی ضرورت نہیں ہے، تمہارے لیے، تم اپنے لیے جو چاہتے ہو وہ خرچ کرو، تم کو پلٹ کر وہی ملنے والا ہے۔ اور اگر اللہ کے لیے اگر کر رہے ہیں اور ڈیفیکٹڈ اگر دے رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ کو ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو مال کی ضرورت نہیں ہے۔ تم جو کیا کہتے ہیں وَمَنْ زَرَعَ حَصَدَ، جو تم بوتے ہو اسی کو تم کاٹتے ہو، جو پیرو گے وہی پھل تم کو ملے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم کو کیا کہتے ہیں ریاکاری سے اور احسان جتانے سے اور تکلیف دینے سے پاک خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم کو حلال کمانے اور حلال روزی روٹی میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔